السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کتاب پڑھی سیریز میں آج جس کتاب کی سمری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کتاب کا نام ہے لاسٹ اسلامک ہسٹری۔ لاسٹ اسلامک ہسٹری کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے فراست الخطیب۔ فراست الخطیب ایک مسلم امریکن ہیں اور آپ ہسٹورین ہیں، آپ رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں۔ آپ نے جو ہے بیچلرز اپنی یونیورسٹی آف الینوائے شکاگو سے کیا ہسٹری کے موضوع میں، اور 2010 سے آپ ایک اسکول میں ایز اے اسلامک ہسٹری ٹیچر اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ جو کتاب لاسٹ اسلامک ہسٹری فراست الخطیب نے لکھی، اس کو انہوں نے 11 ٹاپکس میں تقسیم کیا۔ پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے پری اسلامک عربیہ، یعنی اسلام سے قبل کا جو عربیہ ہے، جزیرۃ العرب ہے، اس کے حوالے سے۔ جزیرۃ العرب کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے بہت ہی اہم جگہ پہ موجود تھا، لیکن حالانکہ وہ اپنی ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پہ موجود تھا، لیکن پھر بھی کسی بھی امپائر نے کبھی اسے فتح نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا خشک موسم، ریگستانی علاقہ، اس کی پہاڑیاں تھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو قدیم مصری تہذیب تھی وہ بھی دریائے نیل کے ساتھ ساتھ پھیلتی گئی اور وہاں ایک سویلائزیشن قائم ہوئی۔ اور الیگزینڈر دا گریٹ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، سکندر اعظم کے حوالے سے، کہ وہ بھی جب یونان سے نکلے اور فارس کی طرف اور ہندوستان کی طرف گئے تو وہ عرب کے اس علاقے کی طرف سے بس گزر گئے، اس کو فتح نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ رومنز کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ رومنز نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی سلطنت میں جزیرۃ العرب کو بھی شامل کریں، اور انہوں نے یمن کے راستے سے اس بات کی کوشش کی، لیکن اس کے سخت ماحول اور جغرافی کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پوائنٹ ادھر ان کا یہ تھا کہ اسٹریٹجک لوکیشن ہونے کے باوجود لیکن پھر بھی کوئی باہر کی پاور اس علاقے کو فتح نہیں کر سکی۔ مزید مصنف یہ لکھتے ہیں کہ سویلائزیشنز جو شکل اختیار کرتی ہیں وہ اس علاقے کا جو قدرتی ماحول ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور مثلا جیسے کہ عرب کی زمین جو ہے وہ خشک ہے اور سخت ہے، اس لیے وہاں کے لوگ زرخیز زمین کی تلاش کے لیے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب کا مطلب ہی نومیڈ ہے، یعنی بدو ہے۔ عرب کی سرزمین پر زندہ رہنے کے لیے بہت سے خطرات تھے، اور وہ خطرات اس کے قدرتی ماحول کی وجہ سے تھے، اس لیے وہاں انفرادیت کا تصور نہیں تھا۔ اور انفرادیت کے تصور نہ ہونے کی مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون تھا، اور تعاون کی صورت یہ تھی کہ خاندان ایک دوسرے سے تعاون کیا کرتے تھے، اور پھر یہ خاندان سب مل کر ایک قبیلے کی شکل اختیار کرتے تھے۔ قبیلے کا جو لیڈر ہوتا تھا اسے شیخ کہا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے قدرتی ماحول نے، وہاں کے سخت قدرتی ماحول نے ان کو ایک ایسا کلچر دیا کہ وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ ان کی قبائل کی جو جنگیں بھی ہوتی تھیں وہ زمینوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر ہوا کرتی تھیں، جو سالوں سال تک چلتی رہتی تھیں۔ مصنف آگے جا کے ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو عرب جو تھے وہ اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوئے شاعری کے اندر۔ اس کے حوالے سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ان کی جو طرز زندگی تھی، جو خانہ بدوش والی جو زندگی تھی، ادھر سے ادھر زرخیز زمین کی تلاش میں وہ پھرتے رہتے تھے، اس کی بھی وجہ یہ تھی۔ اور وہ اس طرح کہ جیسے ایک سیٹل سویلائزیشن وہ قائم نہیں کر سکے۔ مثلا اس زمانے کی جو مصری جیسے سیٹل سویلائزیشنز تھیں، انہوں نے جو ہے ایک جگہ سیٹلڈ ہوتے تھے تو وہ اپنے آرٹسٹک جو ان کے انسٹنکٹ ہوتے تھے اس کا اظہار جو ہے وہ پینٹنگز وغیرہ کے ذریعے کیا کرتے تھے، جبکہ عرب کو اس کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، وہ ایک جگہ سیٹلڈ ہی نہیں ہوتے تھے، تو وہ اپنے آرٹسٹک جو انسٹنکٹس تھیں ان کی، اس کا اظہار انہوں نے زبان سے کیا، کہ وہ ایک ہی آئیڈیا کو مختلف انداز سے بیان کیا کرتے تھے، جس سے ان کی اندر فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اور پھر وہ آگے شاعری کے اندر بھی آئی۔ اس طرح عرب جو ہیں وہ شاعری کے چیمپئن بن گئے، اور ان کے جو شاعر تھے وہ ان کے سیلیبریٹی بن گئے۔ اور قبل از اسلام جو ہے 7 مشہور ان کے جو شاعر جو تھے، ان کی ہزاروں لائنز کی شاعری جو ہے وہ کعبے کی دیواروں پہ لٹکی ہوئی تھی، جن کو معلقات کہا جاتا تھا، اور ان کو یہ پوری شاعری جو ہے زبانی یاد ہوا کرتی تھی۔ عرب کی زبان جو ہے فصیح و بلیغ ہو گئی تھی، اور ان کی یادداشت بھی ان اشعار کو یاد کر کے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، لیکن ان کے اندر لکھنے کا رواج ابھی تک عام نہیں ہوا تھا۔ جزیرۃ العرب کے اگر پڑوسیوں کی بات کی جائے تو ان کے شمال میں جو ہے موجود تھی بازنطینی رومن امپائر، اور ان کے شمال مشرق میں موجود تھی پرشین امپائر۔
عرب کے دو قبائل تھے، ایک غسانیج کہلاتے تھے، ایک لخمدز کہلاتے تھے. یہ دونوں جو ہیں قبیلے، ایک جو غسانیج تھے وہ رومن بازنطینی امپائر کے حلیف تھے، الائے تھے، اور اسی طریقے سے جو لخمدز تھے وہ پرشین امپائر کے جو ہے حلیف تھے. لیکن جو دیگر عرب قبائل تھے وہ جو ہیں کسی بھی امپائر کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. اور عرب کے جنوب میں، ساؤتھ میں جو ہے وہ اقسم ریاست تھی، اور یہ اقسم اسٹیٹ جو ہے یہ ایک تجارتی اسٹیٹ تھی جس کے ذریعے سے دیگر جو افریقی جو اسٹیٹس تھیں ان کی طرف راستہ نکلتا تھا. آگے جا کے مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو اقسم ریاست تھی اس کا اکثر پرشین امپائر سے جو ہے لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا، اور اس کی وجہ ٹریڈ روٹس تھی جو یمن کی طرف سے نکلتی تھیں. مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب اس وقت 3 پاورفل جو امپائرز یا اسٹیٹ کے ہیں ان سے گھرا ہوا تھا. شمال میں پرشین اور رومن سے، اور ساؤتھ میں اقسم اسٹیٹ تھی. لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ آئسولیٹڈ تھے، اور اس کی وجہ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ان کا خشک ماحول تھا، ان کا ریگستانی علاقہ تھا کہ وہاں دوسری امپائرز آتی نہیں تھیں. عرب کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہاں وہ ایک آئسولیٹڈ اس طرح کی زندگی اور خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، محض 100 سالوں کے عرصے میں وہ ہندوستان سے لے کے اسپین تک حکومت کر رہے ہوں گے، اور یہ جو پاورفل امپائرز تھیں جن میں رومنز اور پرشینز، ان سب کو شکست دے چکے ہوں گے. اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں، ایک تو وہاں کا جو قدرتی ماحول، موسم، ان کی جو ٹرین تھی اور ان کا جو ریگستانی علاقہ تھا، اور سب سے بڑھ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی دعوت تھی، یہ اس کی وجہ تھی.